جی میں ہوں ذوالفقار گرامانی۔ آج سپریم کورٹ کے اندر 7 رکنی بینچ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو لکھے گئے جو دھمکی آمیز جو ان کے ساتھ مسائل تھے، انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو خط لکھے تھے چیف جسٹس کو اور سپریم جوڈیشل کونسل کو، تو اس پہ جو سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، 7 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ تو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے 7 رکنی بینچ کی تشکیل کے بعد آج پہلی پروسیڈنگ تھی۔ یہ پروسیڈنگ جو تھی وہ لائیو تھی، اور یہ تمام یعنی کہ وہ صرف کورٹ کے اندر، کورٹ روم نمبر 1 کے اندر ہی نہیں بلکہ ٹی وی چینلز پہ یہ ساری کارروائی جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھی۔ تو آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط جو انہوں نے لکھے تھے چیف جسٹس کو یا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور ان کا یہ تھا کہ وہ بڑے دباؤ میں آ کے کام کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر جس طرح کا دباؤ ہے اور جس طرح کی دھمکیاں ان کو مل رہی ہیں تو اس حوالے سے ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک شروعاتی طور پہ ایک ریسپانس یہ آیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی گئی، تصدق حسین جیلانی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم ہوا، تو پھر اس پہ رد عمل آیا، جس کے بعد یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا اور پھر یہ پہلی پروسیڈنگ تھی۔ تو آج جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پروسیڈنگ شروع کی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو شروعاتی طور پہ جب یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی اور اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا کہ یہ خط آپ پڑھ لیں، یا جب یہ صورتحال بن رہی تھی تو یہ صورتحال سمجھنے میں آئی کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو فش مارکیٹ نہیں بننی چاہیے، یعنی وکلا کے حوالے سے بات کی گئی کہ وکلا اپنی طرف سے انہوں نے خط کیسے لکھے، کیونکہ بہرحال سپریم کورٹ بار یا ان کی بار ایسوسی ایشن ہوتی ہے۔ پھر چیف جسٹس صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ صرف سپریم کورٹ بار سے ہے، ویسے تو متعدد بار ایسوسی ایشنز بنی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ سپریم کورٹ بار سے ہے، اور وکیل اگر اپنی طرف سے اس طرح خط لکھیں گے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کسی کا دستخط بھی نہیں تھا خط کے اوپر، ایسے تو ہمارے نام پہ بھی خط چلے جاتے یا ہمارا نام بھی شامل کر دیتے تو پھر کیا ہوتا۔ تو بنیادی جو سوال تھا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے وہ وکلا پہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ وکلا جو ہے وہ انفرادی طور پہ بار ایسوسی ایشن کو بائی پاس کر کے اور اپنی طرف سے وہ ایک پریشر کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو ان کو اس طرح کا جو ان کو کہہ لیں گے شکوہ، جو وکلا سے شکوہ تھا، وہ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بیان کیا، اور پھر ساتھ وہ کہتے رہے کہ جی مخالف کو بھی مان لیں، پھر وہ چاہے وہ آپ کا مخالف ہو، لیکن انہوں نے بھی ووٹ لے کر وہ بار ایسوسی ایشن کے اندر آئے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بلاتے رہے کہ بھئی وہ بار ایسوسی ایشن کے کون نمائندگان ہیں وہ بھی آئیں، پھر ان سے بھی وہ بات کرتے رہے۔ لیکن شروعاتی طور پہ جب یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ اپنی جو یعنی کہ ہسٹری ہے، یعنی وہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں تو ان کے بعد وہ اپنے کارکردگی کہہ لیں یا اپنے کیسز کہہ لیں ان کا حوالہ دیتے رہے، اور اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی، یعنی یوں کہہ لیں کہ جو عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت تھی، عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت پہ سوال اٹھا لیے کہ یعنی اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا کہ اس سے پہلے فل کورٹ اجلاس کب ہوا تھا، تو اٹارنی جنرل صاحب کو ہی پتہ نہیں تھا کہ وہ کب ہوا تھا، 4 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تاریخ تو چیف جسٹس صاحب نے خود تھوڑا سا حوالہ دیا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک ہسٹری ہے کہ 4 سال پہلے کس تاریخ کو پہلا اجلاس ہوا تھا یا آخری اجلاس جو ہے کب ہوا تھا۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی یہ خط ملے، یعنی کہ جیسے ہی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسئلہ 6 جج صاحبان کے خط کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے 2 فل کورٹ اجلاس طلب کیے۔ پھر قاضی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ نہ صرف فل کورٹ اجلاس طلب کیے بلکہ جو سینئر ترین میرے جج صاحب ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت بھی کی گئی، اور جو بار ایسوسی ایشنز کے عہدے دار تھے، کیونکہ میں انفرادی طور پہ تو کسی سے نہیں ملتا، بار ایسوسی ایشن کے جو نمائندگان ہیں ان سے ملاقات کرتا ہوں، اور پھر ان سے ملاقات اور افطاری تک یعنی جج صاحبان کے ساتھ ملاقات، اور پھر وہ ایک کارکردگی کا کہ اگر انکوائری کمیشن جو تشکیل دی گئی تھی وہ انکوائری کمیشن بھی مشاورت کے ساتھ ہوئی تھی، اور تصدق حسین جیلانی صاحب کے حوالے سے اٹارنی جنرل نے بھی یہ کہا کہ ہم نے تصدق حسین جیلانی صاحب سے، جسٹس صاحب سے یہ بات کی تھی کہ ہم اس طرح کا ہمارا انٹینشن ہے کہ ہم انکوائری کمیشن اس
خط کے اوپر بنانا چاہ رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، ٹی او آرز آپ بنا لیں، پھر ٹی او آرز مجھے بھیج دیں، پھر ہم دیکھیں گے تو اس پہ تو یعنی کہ انہوں نے ایک رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ پھر ٹی او آرز بنانے کے بعد ہم نے ان سے اس حوالے سے وہ ٹی او آرز بھی ان کو بھیجے تھے، تو وہ اس حوالے سے خوش تھے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور یہ 2017 کا ایکٹ جو ہے اس کے بنیاد پہ یہ بنایا گیا تھا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان پہ حملہ ہوگا تو سب سے پہلے میں آؤں گا۔ یعنی چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ میں کوئی ڈرتا ہوں یا مجھے کوئی ڈر ہے، یا اس حوالے سے یعنی تصدق حسین جیلانی صاحب کی جو انکوائری کمیشن کی بات تھی، تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان پہ یا سپریم کورٹ کے یا کسی بھی جج کے اوپر اس طرح کا حملہ ہوگا تو سب سے پہلے میں آؤں گا، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا تھا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور مجھے کوئی مطلب میں کسی کا ڈر جو ہے نا یا خوف جو ہے نا وہ اپنے اوپر حاوی نہیں کرتا۔ تصدق حسین جیلانی صاحب کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جو بلڈنگ ہے، آپ اس بلڈنگ کے اندر آ کے اپنا کام کیجیے گا۔ تو لیکن جس طرح کے یعنی کہ وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تصدق حسین جیلانی صاحب نے جو کام کیا تھا وہ بنیادی طور پہ وہ راضی تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہو چکی تھی، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ کس بلڈنگ کے اندر یہ انکوائری کمیشن کے آپ ہیڈ کے طور پہ کام کریں گے، تو وہ مکمل طور پہ راضی تھے۔ لیکن جو پھر سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اور پھر مختلف حوالوں سے جو تصدق حسین جیلانی صاحب پہ حملے کیے گئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کیا کسی مہذب معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے، اور بار بار قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ حوالات دے رہے تھے۔ تو پھر اٹارنی جنرل صاحب جو منصور امان صاحب تھے، انہوں نے پھر مرزا افتخار صاحب کا نام لے لیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہا کہ میں ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ حوالہ جو ہے وہ آپ کے متعلق حوالہ ہے، اور میں آپ سے مراد آپ ہیں، یعنی کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ جس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میں پھر بیلٹ باندھ لوں مذاق کے طور پہ ایک جو ہے تو پھر وہاں پہ تھوڑی سی مسکراہٹ بھی آئی سب کے چہروں پہ۔ تو پھر جو منصور امان صاحب تھے، منصور امان صاحب نے حوالہ دیا کہ آپ کو دھمکیاں ملی، اور آپ کو جو دھمکیاں ویلا کے اندر مرزا افتخار صاحب نے دھمکی دی، تو اس دھمکی کے بعد ریسپانس کیا تھا، یعنی تب کی حکومت کا ریسپانس کیا تھا۔ آپ کی بیگم صاحبہ جو تھی وہ ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہی تھی، تو وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور بعد میں یعنی کہ یہ بھی سوال اٹھا کہ تب کی سپریم کورٹ کا ریسپانس کیا تھا۔ اور جب یہ سپریم کورٹ کا حوالہ آیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آج سے پہلے فل کورٹ کا اجلاس کب ہوا، آج سے پہلے اس طرح کا ریسپانس کب ہوا۔ اور جب ماضی میں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے، ان کے بعد ان کا جو سینئر ترین جو عہدہ تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میرا عہدہ تھا، اور اس کے بعد کس کا بنتا تھا، پھر کس کا بنتا تھا، وہ سارے چیف جسٹس صاحب نے ان کے نام لیے۔ لیکن جو مشاورت ہوتی تھی یا پھر اجلاس ہوتے تھے چیمبر کے اندر، تو ہم ان کا حصہ نہیں ہوتے تھے، ہمیں نہیں بلایا جاتا تھا، ہمیں ایون خط تک نہیں جو ہے نا وہ ہمیں نہیں مطلب کمیونیکیشن نہیں تھی ہمارے ساتھ۔ اور ساتھ میں یہ تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان آئے تھے تو مجھے بار بتایا گیا کہ جی وہ جج صاحبان آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ کب ملیں گے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جی آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ تو ابھی آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بالکل، وہ ان کو بلا لیں، میں ملاقات کر لیتا ہوں۔ تو وہ ملاقات بھی جو تھی وہ اس طرح کی تھی۔ تو یہ جو صورتحال تھی کہ جو ماضی کے چیف جسٹس صاحب تھے، عمر عطا بندیال صاحب کا حوالہ، اور تو بہرحال یہ جو صورتحال تھی کہ اس ساری صورتحال کے اندر کبھی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، یعنی ماضی کی جو سپریم کورٹ تھی یا ماضی کی جو حکومت تھی وہ اپنی کارکردگی بتائے کہ 4 سال میں انہوں نے کون سے فل کورٹ اجلاس کیے، 4 سال کے اندر انہوں نے کون سے سینئر جج صاحبان کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی اور کیا کیا کیا۔ تو اٹارنی جنرل صاحب یہ حوالہ دے رہے تھے کہ آپ کو دھمکیاں ملی تھی مرزا افتخار بیگ کی جانب سے، پھر آپ کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہی تھی۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ چلے چھوڑے، یہ میرا معاملہ ہے۔ لیکن جو اٹارنی جنرل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں جی، یہ مجھے آپ بیان کرنے دیں کہ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جب وہ گئے تو ایف آئی آر پیکا کے قانون کے تحت وہ درج کروائی گئی، یعنی باقی جو اس میں الزامات تھے وہ الزام اس سے نکال دیے گئے، اور شہزاد اکبر
اور فیض حمید صاحب دونوں کو مینشن کیا گیا. وہ دونوں یعنی کہ جو دھمکی دینے کا معاملہ جو تھا وہ شہزاد اکبر کے اوپر تھا اور جنرل فیض حمید کے اوپر تھا. تو کوئی ایکشن ہوا اس حوالے سے؟ اور پھر مرزا افتخار جو تھے ان کو توہین عدالت میں بھی کچھ نہیں ہوا. ان کے اوپر توہین عدالت لگی لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو کسی حکومت کا کنڈکٹ کیا تھا، یعنی کس جب وہ حکومت تھی تو اس نے کس قسم کی جو ہے وہ اس کا کنڈکٹ کیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر الیکشن کا بھی حوالہ دیا کہ جی الیکشن کا جو ماحول تھا تو شرطیں لگی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے. صدر صاحب اپنی تاریخ دے رہے تھے، الیکشن کمیشن کی طرف سے اپنی تاریخ، اور یہ معاملہ چل رہا تھا. لیکن ہم نے وہ پھر کیس ٹیک اپ کیا. ہمارا تعلق نہیں تھا اس کیس کے اندر، لیکن باوجود اس کے ہم نے الیکشن کمیشن اور پھر یہ معاملہ ہم نے سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا. تو 12 دن کے اندر ہم نے یہ معاملہ حل کیا. یعنی ملک کے اندر جو الیکشن کا معاملہ تھا کہ الیکشن نہیں ہو پا رہے تھے، شرطیں لگ رہی تھی، ہر طرف سے ہر ادارہ اپنی تاریخ دے رہا تھا، لیکن ہم نے پھر وہ ٹیک اپ کیا اور 12 دن کے اندر یہ معاملہ ہم نے طے کیا. یہ اپنی کارکردگی کے اندر چیف جسٹس صاحب بیان کر رہے تھے. اور یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آج تک یعنی جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں تب سے کسی ایک جج نے بھی مجھے شکایت نہیں کی کہ کوئی مداخلت کر رہا ہے ان کے کام کے اندر. نہ کسی نے ذاتی حیثیت میں کوئی شکایت کی ہے، نہ ہی کسی نے مجھے اس حوالے سے کوئی خط لکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو شکایت ہو، لیکن میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی تک کسی نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا. اب کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں معاملہ آ چکا ہے تو وہ کہہ رہے تھے تصدق حسین جیلانی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اب معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. یعنی آج ہم سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر تصدق حسین جیلانی صاحب کو کام کرنے دیا جاتا اور انکوائری کمیشن جو تھی وہ قانون کے مطابق تھی، 2017 کا جو قانون ہے اس کے مطابق تھی، اور انکوائری کمیشن کو کام کرنے دیا جاتا. تصدق حسین جیلانی صاحب راضی تھے، ان کو تمام چیزیں دکھائی گئی تھی، ان کو آفیسز کا بھی بتایا گیا تھا. لیکن جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تو آج ہم سپریم کورٹ میں آ کے کھڑے ہوئے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر تصدق حسین جیلانی صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پہ یا پھر اس طرح کی مزاحمت کہہ لیں یا اس طرح کی جو ہے مہذب معاشرے کے باہر کی دنیا جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں وہ اگر نہ ہوتی تو آج تصدق حسین جیلانی صاحب انکوائری کمیشن جو ہے وہ عید کے بعد شروع کرتے. لیکن یہ جو سوموٹو ایکشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سوموٹو ایکشن جو ہے وہ اس کے بعد کی جو صورتحال بنتی نظر آتی ہے. تو وکلا کی طرف سے جو جس قسم کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ اس کے اندر تنقید کی صورت بھی نظر آئی کہ جی تمام جو وکلا ہیں انہوں نے اپنی طرف سے خط لکھ ڈالے. تو یہ وکلا سے بھی سوالات ہو رہے تھے، لیکن اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ پھر اٹارنی جنرل صاحب سے بھی سوال کیا گیا کہ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ ریکارڈ چیک کر کے آئے ہیں کہ جو توہین عدالت لگی تھی، یعنی یہ جو مرزا جو افتخار کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر ان کا کنکلوژن کیا ہوا؟ تو پھر یہ بھی بتائیں نا کہ ان کا کنکلوژن کیا ہوا. پھر وہ آپ کی حکومت نے پھر اگر توہین عدالت کے بعد کی صورتحال تو پھر آپ کی حکومت یعنی کہ وفاق نے وفاق تو وفاق ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کیس کہاں پر ہے اور کیا صورتحال ہے؟ تو پھر اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں نے ساتھ میں وفاقی حکومت نے کیا کیا نہیں کیا یہ تو سوال بہرحال بنتا ہے، لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ توہین عدالت بھی لگی تھی. یعنی جج صاحبان کی طرف بھی یعنی یہ اس طرح ہے کہ اگر افتخار بیگ کے اوپر الزام تھا اور وہ انکوائری کی صورتحال تھی تو وفاقی حکومت نے تب کی آج کی حکومت جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا اور وہ فائنڈنگز کیا ہیں. تو پھر اٹارنی جنرل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے اوپر توہین عدالت بھی لگی تھی، تو توہین عدالت بھی میں نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، تو ان کی کنکلوژن کا پھر کیا ہے؟ تو یعنی یہ سوال اگر وفاقی حکومت سے ہے تو یہ سوال سپریم کورٹ سے بھی ہے کہ آپ کو یعنی یہ کسی اور پہ الزام نہیں ہے، کسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا مسئلہ نہیں ہے، کسی لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا ایشو نہیں ہے، کسی عام سویلین کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں ان کو دھمکیاں ملی تھی اور وہ توہین عدالت کا معاملہ بھی تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ وفاقی حکومت کا معاملہ بھی تھا. لیکن اس کیس کی جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی تو فائنڈنگ نہ تو اٹارنی جنرل صاحب کو پتا تھا اور نہ توہین عدالت کا جو ہے وہ اسلام سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کے اندر اس حوالے سے کوئی بات بتائی گئی. تو دائرہ جو تھا وہ بہرحال ایک وسیع ہوتا ہوا اس حوالے سے نظر آیا
کہ یہ بھی کہا گیا کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس وہ گئے تو سپریم کورٹ کے یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس گئے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اب ہمیں ان کو پاور دینا ہے، ہمیں ان کو طاقت دینی ہے، اسلام آباد کے چیف جسٹس کو ہمیں طاقت دینی ہے، تو یہ طاقت دینے کی بات ہے۔ تو اس پہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو ونس فار آل یہ طے کرنا ہوگا نا کہ اس طرح کی اگر دھمکیاں آئیں گی تو ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں گے۔ اور پھر اطہر من اللہ صاحب اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان جو بہرحال ایک جو آپ یوں کہہ لیں کہ خیالات کی جو ایک ہوتے ہیں نا کہ ان کے خیال ڈفرنس نوعیت کے تھے یا ان کے خیال مختلف نوعیت کے تھے، لیکن بہرحال جب یہ فل کورٹ اجلاس ہوا تھا اور اس میں انکوائری کمیشن کی بات ہو رہی تھی، تب بھی یعنی کہ فل کورٹ اجلاس کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ سارے کے سارے جج صاحبان جو کہہ رہے تھے کہ انکوائری کمیشن ہو، اس میں بھی خیالات کی تفریق موجود تھی، لیکن اکثریتی رائے سے یہ فیصلہ ہوا تھا۔ تو آج اب اگر 7 رکنی بینچ کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے خیالات اپنے تھے یا پھر اطہر من اللہ صاحب کے خیالات اپنے تھے، تو اس میں کوئی اتنی مطلب کوئی حیران کرنے والی ہم اس میں بات نہیں ڈھونڈ سکتے۔ وہ اس لیے کہ یہ جب فل کورٹ اجلاس ہوا تھا تب بھی مختلف جج صاحبان کے خیالات مختلف نوعیت کے تھے۔ تو آج زیادہ تر اطہر من اللہ صاحب اس لیے بھی اس حوالے سے وہ بول پا رہے تھے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا مسئلہ تھا اور وہ خود بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، تو ان کو زیادہ تر ان تمام چیزوں کا پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ خود بھی رہے ہیں، تو ان کو زیادہ تر ان ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ لیکن بہرحال آج یہ تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی مکمل تشریح بیان کر دی، اور وہ تشریح کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی کے پریشر میں نہیں آتے، لیکن جو ان کے اوپر یعنی دباؤ کی جو کیفیت آئی سوشل میڈیا کے ذریعے، تو وہ ان کا سارا جواب بھی دیتے ہوئے نظر آئے کہ جیسے ہی میں نے حکومت سنبھالی ہے تو میرے حکومت سنبھالنے کے بعد میں نے جو اقدام کیے ہیں فل کورٹ اجلاس سے لے کر اور آج سوموٹو ایکشن تک، الیکشن کی ڈیٹ دینے تک، یعنی الیکشن کی ڈیٹ کا مسئلہ حل کرنے تک میں نے کتنے اقدامات کیے ہیں وہ اپنا مکمل بیان کیا، اور ساتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو جب یہ دھمکیہ آمیز معاملات آئے تو ان کے ساتھ مشاورت کیسے کی، اپنے سینئرز کے ساتھ مشاورت کیسے کی۔ ماضی میں تو کبھی ہمارے ساتھ تو مشاورت نہیں کی گئی تھی، ماضی میں تو کبھی ہمیں بلا کے نہیں بٹھایا گیا تھا، ماضی میں تو ہم سے کوئی یعنی کہ بینچ تشکیل دینے کے حوالے سے بھی بات نہیں کی گئی تھی۔ اور فل کورٹ اجلاس ماضی میں کب ہوئے تھے؟ 4 سال تک اجلاس نہیں ہوتے تھے، ہم نے تو ایک دن میں 2 اجلاس کر لیے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیان کرتے ہوئے نظر آئی، یعنی جتنے بھی اس ہفتے کے اندر ان کے اوپر الزام لگے تھے وہ سارے الزام دھونے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ وہ شکوہ کر لیں پھر یا جوابی شکوہ آپ اس کو کہہ لیں۔ لیکن اس کے بعد کی صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی پھر وہ سارا اپنا بیان کر دیا کہ ماضی میں کس حکومت نے اس طرح کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں چیف جسٹس صاحب سے خود ملنا چاہتا ہوں، جو ارلیسٹ پاسبل پوزیشن ہے میں اس میں جا کے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد یہ کمیشن تشکیل دیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ وفاقی کابینہ سے منظوری ہوئی، تو وہ اپنی کارکردگی یعنی موجودہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی کارکردگی بھی بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لیکن پھر ان سے سوال بہرحال کیا گیا کہ آپ کی حکومت نے جو آپ نے بیان کر دیا ہے نا مرزا افتخار والا معاملہ، تو اس کی فائنڈنگ کہاں ہے؟ تو پھر اس پہ کیا کیا؟ تو بہرحال میں نے ذکر کر دیا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی سوال کر دیا تھا کہ پھر توہین عدالت بھی تھی، تو پھر توہین عدالت کا کیا ہوا؟ لیکن بہرحال اب یہ انتہا ہے کہ ہائی کورٹ کو اگر پاور فل بنانا ہے تو وہ جو تحریک انصاف کا مطالبہ بھی تھا یا علی ظفر صاحب والوں کا مطالبہ بھی تھا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے، انکوائری کمیشن تو بالکل نہیں، کل عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا۔ اور پھر اچھا ہوا کہ تصدق حسین جیلانی صاحب نے انکار کر دیا، اور یہ بہت اچھا ہوا، اور یہ جو سوموٹو ایکشن لیا گیا یہ اچھا ہے، 7 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، یہ 7 رکنی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ فل کورٹ اجلاس ہونا چاہیے تھا، عمران خان کل یہ کہتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ چلیں اگر 7 رکنی ہے فل کورٹ نہیں ہے تو انکوائری کمیشن سے کم یہ انکوائری کمیشن سے 7 رکنی سوموٹو کے اندر بینچ تشکیل دینا یہ درست بات ہے۔ لیکن آج فل کورٹ اجلاس بلانے کی بھی بات ہوئی ہے، بلکہ اندیا دیا گیا ہے کہ جب یہ 28-29 تاریخ کو دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، اور یہ کیونکہ ڈیلی بیسس پہ بھی ہو سکتی ہے، تو فل کورٹ اجلاس کیونکہ یہ عید کے دن ہے، اور عید کے دن کے اندر صورتحال ایسی نہیں ہے کہ تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوں، کیونکہ جج صاحبان عید کے
روز جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے وہاں ان کی بینچ تشکیل پائی جاتی ہے، تو بہرحال وہ وہاں پہ موجود ہوں گے، لیکن عید کے بعد سارے جج صاحبان یہاں پہ ہوں گے، تو فل کورٹ اجلاس بھی ہوگا۔ تو بہرحال ساری جو صورتحال ہے اس میں چیف جسٹس نے اپنی تشریح کر دی ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور تمام جو معاملات ہیں اگر کسی جج صاحب کو دھمکی آتی ہے تو سب سے پہلے وہ خود اپنے آپ کو پیش کریں گے اور سوموٹو ایکشن لے کر اپنی کارکردگی بیان کر کے ساتھ میں فل کورٹ اجلاس جو ہے اس فل کورٹ توہین عدالت کا معاملہ جو ہے فل کورٹ اجلاس کے اندر جو اب پروسیڈنگ ہوگی اس کا بھی اندیا دے دیا ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کے اندر 28 تاریخ کو پروسیڈنگ ہوگی، یعنی 28 اپریل کو عید کے بعد، تو پھر دیکھیں گے کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔